اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 147 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 148 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَهُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلِّ اور لی کے لیے، کلی ہر ایک اور ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت ہے، ہوا مولیہا ہوا وہ مولی طرف رخ کرتا ہے، ہاں اس کی طرف وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے۔ فاستبقوا پس استبقوا تم سبقت لے جاؤ، پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات خیر ان کی جمع ہے نیکیاں بھلائیاں، اینما تکونو اینما جہاں کہیں تکونو تم ہوگے، یأت بکم یأت لے آئے گا وہ لے آئے گا، بکم تم کو تمہیں، اللہ تمہیں لے اللہ تمہیں تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا جمیعاً اکٹھا کر کے۔ ان اللہ ان بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتَ پس تم نیکیاں کرنے میں سبقت کر جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، ہر ایک مذہب کے لیے ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتے ہیں۔ تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، تم جہاں رہو گے اللہ تم سب کو جمع کر لے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور من سے حیث جہاں اور جہاں کہیں سے خرجت تم نکلو آپ نکلیں، خرجت تازمیر جو ہے وہ تم کے لیے، بس جہاں کہیں سے آپ نکلیں، فولی پس کر لیں پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام حرمت والی احترام والی مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ وہ اور ان بے شک ہو وہ اور بے شک یہی للحق حق ہے، من ربک من سے رب کا آپ کے رب کی طرف سے، وما و اور ما نہیں اللہ بغافل غافل بے خبر، اما تعملون اما اس سے ان سے ما جو اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو جو تم کرتے ہو۔ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام پس جہاں کہیں سے آپ نکلو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ بے شک یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو، بے شک وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم جو ہے وہ طویل کعبہ کا ذکر پڑھ رہے تھے، طویل کعبہ والا ذکر جو ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، چونکہ ہم شروع سبق میں پڑھ کر آئے کہ یہ پہلا نسخ تھا، یہ پہلا جو ہے وہ تبدیلی تھی، حکم کی تبدیلی تھی، تو اس کو بار بار جو ہے وہ تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ٹھیک سے لوگوں کو جو ہے وہ یقین آ جائے، لوگ جو ہے وہ مان لیں کہ کس کو حکم ہوا ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف آپ کے اصحاب کو، صرف مکہ والوں کو، کیا صرف یہ وہی ہوگا جو کہ اس میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کے لیے ہے، یا دور دراز والوں کے لیے، یا صرف شہر والوں کے لیے ہے، یا صرف جو ہے یہ
جتنا علاقہ جو ہے وہ حرام ہے اس کے لیے ہے یا پھر پوری دنیا کے لیے ہے. تو ہر طرح کے شک کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار اسی چیز کو جو ہے پختہ کر رہے ہیں کہ سچا قبلہ کون سا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے. دیکھیے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک جو ہے وہ سمت ہے، ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کیا کرتے ہیں. لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں. ابو العالیہ کا قول ہے رحمۃ اللہ کہ یہود کا بھی قبلہ ہے، نصرانیوں کا بھی قبلہ ہے اور تمہارا بھی قبلہ ہے، لیکن ہدایت والا قبلہ وہی ہے جس پر اے مسلمانوں تم ہو. مجاہد رحمۃ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ ہر ایک وہ قوم جو کعبہ کو قبلہ مانتی ہے وہ بھلائیوں میں سبقت کرے. حکم ہے ہمیں کہ بھلائیوں میں سبقت کر جاؤ. آیت مولیہا کی دوسری قرأت جو ہے مولاہا بھی ہے، مولاہا ہوگی، مولاہا. جیسے اور جگہ ہے کہ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلِّ ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منکم تم میں سے ہر ایک کے لیے بنائی ایک شریعت اور ایک طریقہ کار. یعنی ہر شخص کو اپنے اپنے قبلے کی پڑی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی اپنی راہ لگا ہوا ہے. پھر جو ہے ایک راہ بنائی ہم نے، ایک شریعت بنائی، ایک قانون بنایا. اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا. پھر فرمایا کہ تمہارے جسم اور بدن مختلف ہو جائیں، گو تم ادھر ادھر بکھر جاؤ، لیکن اللہ تمہیں اپنی قدرت کاملہ سے اسی زمین سے جمع کر لے گا. اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا. پہلے جو ہے وہ خاک بن جاؤ، جلا کے تمہیں راکھ بنا کے ہوا میں اڑا لیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کر کے لے آئے گا. اللہ تعالیٰ اتنی قدرت رکھتا ہے. پھر جو ہے اگلی آیت میں کہ جہاں کہیں اب پھر بھی جو ہے یہی حکم 3 بار نزول حکم جو ہے یہ ہوا ہے. تیسری مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے. 3 مرتبہ تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی بار واقع ہوا تھا. بتایا نا میں نے، پہلا نسخ تھا، یہ پہلی تبدیلی تھی. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، مسجد کے اندر ہیں، کعبہ ان کے سامنے ہے، پہلا حکم ان کے لیے. دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکہ میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں ہے، شہر والے، وہ مکہ کے بستی والے جو ہیں مسجد حرام میں موجود نہیں ہیں، نظر نہیں پڑ رہی ہے لیکن وہاں پر موجود ہیں. تیسری بار انہیں حکم دیا جو مکہ کے باہر روئے زمین پر ہے، ہم لوگ. قرطبی رحمۃ اللہ نے ایک توجیہ یہ بھی بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ والوں کو، دوسرا شہر والوں کو، مکہ ایک بستی تھی نا تو باقی جو آس پاس والے شہر والوں کو، تیسرا مسافروں کو. بس کہتے ہیں تینوں حکموں کا تعلق اگلی پچھلی عبارت سے ہے جو ہے. اب یہ جو پہلا حکم، دوسرا حکم، تیسرا حکم، یہ خاص طور پر درس نظامی والوں کو خاص طور پر بہت زیادہ کام آنے والا ہے. آگے جو آپ پڑھیں گے خاص طور پہ اس میں یہ دورہ حدیث میں جب آپ جو ہے وہ تفسیر کا سورہ بقرہ کا کریں گے تو یہ چیزیں خاص پوائنٹس ہیں، یاد کر لیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فاستبقوا الخیرات میں شامل کرے، سبقت لے جانے میں، نیکیوں میں سبقت لے جانا، آگے بڑھ جانا، بھلائیاں کرنا، ہر طرح کی. ایک کسی کی طرح مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اگر کوئی ابھی ہر چیز جو ہے وہ اس نیت سے کہ اللہ کی رضا کے لیے، برتن دھو رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کھانا پکا رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو سحری کروا رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، افطاری بنا رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، میرا ذاتی کام، میں اپنی ذات پر جو کر رہی ہوں اللہ کی رضا کے لیے. میرے جسم کا چونکہ مجھ پر حق ہے تو اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے آپ کو غذا دے رہی ہوں، میں اس لیے کھانا کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے عبادت میں قوت ملے گی. اس طرح کی نیت کر لیجئے. میں اپنے آپ کو صاف ستھرا اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے.
میں باوضو ہر وقت اس لیے رہ رہی ہوں کہ اللہ چاہتا ہے مجھے شیطان سے دور رہنا ہے، شیطان کو مجھے اپنے آپ سے بھگانا ہے، میں اس لیے باوضو رہتی ہوں۔ میں کم بول رہی ہوں اس لیے کیونکہ مجھے اللہ کا حکم ہے کہ فضول چیزوں میں نہیں پڑو۔ اس زیادہ بولنے، اس فضول جگہوں پہ بیٹھنے سے اچھا ہے میں ایک کونے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، اللہ کا ذکر کروں۔ ہر ایک کام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، سب کے لیے نیت کر لیجئے کہ سب اللہ کے لیے، پورا 24 کے 24 گھنٹے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک پل جو ہے وہ عبادت ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک ہے، ایک نیکی کا ثواب ویسے جو ہے وہ 10 گنا ہوتا ہے، یہاں پر 70 گنا، اور اللہ تعالیٰ چاہے جتنا چاہے بڑھا دے، کروڑوں اربوں خربوں میں دے دے۔ اپنے آپ کو سراپا اللہ کی رضا کے لیے ڈھال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا ایک ایک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ میرا پڑھانا آپ کا پڑھنا، میرا سمجھانا آپ کا سمجھنا، آپ کا کوشش کرنا، آپ کا ہچکچانا، آپ کا پھر سے کوشش کرنا، لگے رہنا، یاد کرنا، یہ ایک ایک حرف پر آپ کی محنت، آپ کا وقت، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ اس پہ آپ کو اجر دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے آپ لوگوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری رضا کے لیے، میرے کلام کے لیے۔ اس میں دنیاوی کوئی فائدہ نہیں ہے نا، اس میں کچھ بھی پیسہ نہیں ملنے والا، اس میں کوئی آپ کی تعریف نہیں کرنے والا، لیکن کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یاد نہیں ہو رہا، پھر دہرا رہے ہیں، پھر ہچک رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیرا کلام ہے، میں سیکھنا چاہ رہی ہوں، یا اللہ مجھ سے قبول فرما لے، میرے سینے کو کھول دے، یا اللہ میری زبان کی لکن کو کھول دے، یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے اس علم کے لیے۔ دعائیں کرتے ہوئے یاد کرنا، کوشش کرنا، پھر پڑھنا، پھر خوش ہونا کہ یا اللہ مجھے یاد ہو گئے کہ وہ خوشی کی انتہا کیا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر، اپنے اندر جو ہے وہ رہ کر دیکھیے۔ لوگوں میں رہ کر دیکھ لیا نا، اب اپنے اندر دیکھیے، اپنے آپ کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں نیکیاں کرنے میں سبقت لے جانے والا بنا دے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے۔ ربنا تک میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو کہ میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔